بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلیبی 15 جولائی 1099 عیسوی کے روز بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ اس فتح میں جن مسلمان امراء اور ریاستوں کے حکمرانوں نے صلیبیوں کو مدد دی اور جس طرح مدد دی وہ ایک طویل اور شرمناک کہانی ہے۔ مثال کے طور پر اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ جب صلیبی فوج بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھی، شہزاد کے امیر نے نہ صرف یہ کہ اس فوج کو نہ روکا بلکہ اسے رست بھی دی اور راہبر یعنی گائیڈ بھی دیے۔ ہما اور تریپولی کے مسلمان امراء نے بھی صلیبی فوج کو راستہ دے کر رست بلکہ تحائف بھی دیے اور اپنے قبلہ اول کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں کئی ایک مسلمان ریاستیں آتی تھیں۔ انہوں نے اپنی ریاست اور حکومت کے تحفظ کی خاطر صلیبیوں کے دلکش اور حسین تحفے قبول کیے اور ان کے عوض صلیبی فوج کی ضروریات پوری کیں۔ ارکا کا امیر مرد مومن تھا جس کی جنگی طاقت صلیبیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کے جرنیلوں کے مطالبے پر بھی انہیں کچھ نہ دیا بلکہ ان کے چیلنج کو قبول کر کے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ صلیبی فوج نے ارکا کو محاصرے میں لے لیا۔ فروری سے 13 مئی 1099 عیسوی تک ارکا کے مسلمانوں نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا کہ صلیبی فوج نے بہت سا جانی نقصان اٹھا کر محاصرہ اٹھا لیا اور راستہ بدل کر آگے چلی گئی۔ اگر یہ تمام مسلمان امراء اپنے اپنے علاقے میں بیت المقدس کی طرف بڑھتی ہوئی صلیبی فوج کے سامنے مزاحم ہوتے رہتے تو ان کا اپنا نقصان تو ضرور ہوتا، لیکن صلیبی فوج کا خون قطرہ قطرہ بہہ کر ختم ہو جاتا۔ یہ فوج اپنے پلان سے 2-2.5 سال تاخیر سے بیت المقدس پہنچتی اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ صلیبیوں کو بیت المقدس تک مسلمان امراء نے تازہ دم اور رست سے مالا مال کر کے پہنچایا۔ اس کی سزا ان مسلمانوں کو ملی جو بیت المقدس میں آباد تھے۔ وہاں مسلمان زائرین بھی گئے ہوئے تھے، وہ بھی کچلے گئے۔ 7 جون 1099 عیسوی کے روز صلیبیوں نے اس عظیم اور مقدس شہر کا محاصرہ کیا۔ وہاں حکومت مصر کا گورنر افتخار الدولہ تھا جس نے محاصرے میں بے مثال شجاعت اور عسکری ذہانت سے مقابلہ کیا۔ شہر کے جیش قلعے سے نکل کر صلیبیوں پر حملے کرائے گئے، مگر صلیبیوں کے پاس ساز و سامان کی افراد تھی اور فوج تو بے شمار تھی۔ 15 جولائی 1099 عیسوی صلیبی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ تمام تر یورپ اور ہر عیسائی ملک میں جشن منائے گئے، مگر بھیانک اور ہولناک جشن وہ تھا جو فاتح صلیبیوں نے بیت المقدس کے اندر منایا۔ صلیبی سپاہی مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے، لوٹ مار کی، کسی گھر میں کسی فرد کو خواہ وہ بوڑھا تھا یا دودھ پیتا بچہ زندہ نہ چھوڑا۔ زندہ رہنے دیا تو صرف جوان لڑکیوں کو جو ان کی درندگی کی اذیتوں سے مری۔ گلیوں میں بھاگتے ہوئے مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ صلیبی ننھے ننھے بچوں کو برچھیوں کی انیوں میں اڑس کر اوپر اٹھاتے اور چیخ چیخ کر کہے لگاتے تھے۔ کھلے عام آبرو ریزی اور مقتولین کے سر کاٹ کر انہیں ٹھڈ مارنا صلیبیوں کا من پسند کھیل بن گیا تھا۔ مسلمانوں کو ایک ہی پناہ نظر آتی تھی جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ جان کی امان ملے گی اور کسی بھی مذہب کا پیروکار وہاں ان پر زیادتی کرنے کو گناہ سمجھے گا۔ یہ تھی مسجد اقصیٰ۔ مسلمان اپنے بال بچوں کو لے کر مسجد اقصیٰ میں چلے گئے جنہیں وہاں پاؤں رکھنے کو بھی جگہ نہ ملی۔ وہ باب داؤد اور دوسری مسجدوں میں چلے گئے۔ خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ ان پناہ گزینوں مسلمانوں کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ صلیبی جو مسجد اقصیٰ کو اپنی عبادت گاہ کہتے تھے اس کے احترام کا ذرا بھر خیال نہ کیا۔ وہ پناہ گزینوں پر ٹوٹ پڑے، کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا۔ مسجد اقصیٰ، باب داؤد اور تمام مسجدیں لاشوں سے اٹھ گئیں اور خون باہر بہنے لگا۔ مورخین نے ان الفاظ میں یہ کیفیت بیان کی ہے: صلیبیوں کے گھوڑوں کے پاؤں ٹخنوں تک مسلمان شہریوں کے خون میں ڈوب گئے تھے۔ لڑکیوں کو مسجدوں اور مسلمانوں کے دیگر مقدس مقامات پر لے جا کر بے آبرو کیا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ بد نصیب یہ لڑکیاں تھیں اور ان کے جنگی قیدیوں کو مویشی بنا لیا گیا تھا۔ انہیں کھانے کو کم دیا جاتا اور مشقت زیادہ لی جاتی۔ جن کاموں میں پہلے گھوڑے اور اونٹ استعمال ہوتے تھے ان میں اب جنگی قیدی استعمال ہونے لگے۔ ان کے ہاتھوں مسجدیں مسمار کرائی گئیں۔ جنہوں نے انکار کیا انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ کسی وحشی صلیبی نے ایک جنگی قیدی کو قتل کر کے اس کے جسم کا گوشت کاٹا اور پکا کر کھا گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گوشت لذیذ ہے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے انسان خوری بلکہ مسلمان خوری شروع کر دی۔ جب کبھی کوئی جشن یا تقریب مناتے تو 1-2 تندرست اور توانا مسلمان کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ اس کی تردید عیسائی مورخین نے کی ہے، لیکن انسان خوری کے واقعات خود یورپین مورخوں نے ہی اپنی تحریروں میں بیان کیے ہیں۔ مسجدوں کو حرام کاری کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ صلیبیوں نے
ان میں گھوڑے باندھے۔ مسجد اقصیٰ میں مختلف مسلمان سلاطین اور دیگر دولت مند زائرین نے سونے اور چاندی کے فانوس اور قندیلیں لگوائی تھیں۔ تحفے کے طور پر سونے اور چاندی کی کئی ایک اشیاء رکھی گئی تھیں۔ صلیبیوں نے یہ تمام فانوس، قندیلیں اور بیش قیمت اشیاء اٹھا لیں اور مسجد کے مڈیر پر صلیب نصب کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی بے حرمتی اور وہاں کے مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم کی یہ روداد اس کے باپ نجم الدین ایوبی نے بچپن سے سنانی شروع کر دی تھی۔ نجم الدین ایوبی کو یہ روداد اس کے باپ یعنی سلطان ایوبی کے دادا شادی نے سنائی تھی۔ یہ روداد سلطان ایوبی کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کرائے گا۔ اب جب کہ وہ اس مقدس شہر کو فتح کرنے نکلا تھا تو اس کے دو بیٹے الملک الفضل اور الملک الظاہر جوان تھے اور اس کی فوج میں تھے۔ بیت المقدس کے متعلق جو باتیں اسے اپنے باپ نے سنائی تھی وہ اس نے اپنے بیٹوں کو یوں سنا دی تھی جیسے ایک قیمتی ورثہ ان کے حوالے کیا ہو۔ بے مقصد جینے سے قبل از وقت مر جانا بہتر ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کی جنگی تربیت مکمل کر کے انہیں اپنی فوج میں شامل کرتے وقت کہا تھا۔ یہ الفاظ تمہارے دادا مرحوم کے ہیں جو انہوں نے مجھے اس وقت کہے تھے جب میں چچا شیر کو کے ساتھ صلیبیوں کے خلاف پہلی جنگ لڑنے کے لیے چلا تھا۔ انہوں نے کہا تھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم کسی جگہ کے حکمران بنو گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم سلطان بن جاؤ۔ یاد رکھو بیٹے، تم آج سے میرے بیٹے نہیں، قوم کے بیٹے ہو۔ قرآن کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ اب تمہارے ماں باپ قوم اور سلطنت ہے۔ اولاد کو ماں باپ پر حکم چلانے اور ان کا دل دکھانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ خیال رکھنا یوسف، قوم کا دل نہ دکھانا، دیکھنا کہ تم پر قوم کے کیا حقوق ہیں، یہ ادا کرنا۔ اور میرے عزیز بیٹو، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ جو لوگ قوم کی آن پر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں نہ بھولنا۔ جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے اس قوم کو خدا بھول جاتا ہے۔ جس قوم سے خدا نظریں پھیر لیتا ہے تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اس کی عبادت گاہیں استبل اور اس کی بیٹیاں دشمن کی عیاشی کا سامان بن جاتی ہیں۔ اس قوم کی تقدیر اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تمہیں حکومت کی مسند پر بٹھایا جائے گا تو قوم کو رعایا نہ سمجھنا۔ بندوں پر حکومت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ بندوں پر حکومت کر کے اللہ کی برابری کا گناہ کرو گے تو انجام مصر کے فرعونوں والا ہوگا۔ حکومت کا مطلب وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو قوم کی طرف سے اللہ اس کے حکمران پر عائد کرتا ہے۔ حکمران کی اپنی کوئی ذات نہیں رہتی، وہ فرد کی حیثیت سے مر جاتا ہے۔ وہ قوم کا امین اور قوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ قوم کو فاقے کرنے پڑیں تو حکمران کو اپنا پیٹ نہیں بھرنا چاہیے۔ وہ اپنے منہ میں نوالا ڈالے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ قوم کے ہر فرد کے منہ میں ایسا ہی نوالا جا رہا ہے۔ وہ جب گھوڑے پر سوار ہو تو دیکھے کہ اس کی گردن مسجد کے مینار کی طرح اکڑ کر سیدھی تو نہیں ہو گئی۔ اور میرے عزیز بیٹو، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ گردن اس روز اونچی کرنا جس روز مسجد اقصیٰ کو کفار سے آزاد کرا لو گے۔ اطمینان کی نیند اس رات سونا جس رات مسجد اقصیٰ میں فتح کے نفل پڑھ لو گے، اور اس مسجد کی دہلیز جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اللہ کے حضور گئے تھے اپنے آنسوؤں سے دھو گے۔ اور میرے بیٹو، وہ بچے جو بیت المقدس کی گلیوں اور مسجدوں میں قتل ہوئے تھے، اور قوم کی وہ بیٹیاں جو وہاں بے آبرو ہوئی تھی، مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ جس مسجد میں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم گئے اور جس مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جمیع نے سجدے کیے تھے، اس مسجد کی اینٹیں رات بھر میرے اوپر گرتی رہتی ہیں۔ میں بدک بدک جاتا ہوں۔ کبھی درد سے کراہتی ہوئی ایسی صدائیں سنائی دیتی ہیں جیسے مسجد اقصیٰ میں قتل ہونے والے بچے بزبان گریہ اذانیں دے رہے ہوں۔ وہ تمہیں پکار رہے ہیں میرے بیٹو، وہ مجھے پکار رہے ہیں۔ اور تمہارے دادا نے بڑھاپے سے کانپتے ہوئے ہاتھ مجھے دکھا کر کہا تھا کہ میں نے اپنی جوانی تمہیں دے دی ہے، جو کام میں نہیں کر سکا وہ تم کرو۔ بیت المقدس جاؤ اور یہی تمہارے جینے کا مقصد ہوگا۔ سلطنت کی مسند پر بیٹھ کر اپنے دشمن کو اس لیے نظر انداز کیے رکھو گے کہ اطمینان سے قوم پر حکومت کر سکو تو اس مسند کی عمر طویل نہیں ہوگی۔ شہیدوں کی روحیں جنات بن کر تمہاری مسند کو الٹ دیں گی۔ جینے کا مقصد وہ رکھو جو خدا کو عزیز ہو اور جس میں قرآن کا حکم شامل ہو۔ میرے عزیز بیٹو، آج میں اپنے باپ کا ورثہ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ آج سے تم میرے نہیں سلطنت اسلامیہ کے بیٹے ہو۔ میں نے تمہاری ماں سے کہہ دیا کہ بھول جا، تیری کوکھ نے کوئی بیٹے جنے تھے، اگر انہیں بھول نہ سکی تو ان کی زندگی کی دعا نہ کرنا۔ میں انہیں وہاں ذبح کرانے لے جا رہا ہوں
جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ پر قربان کرنے کے لیے اس کی گردن پر چھری رکھی تھی، اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے یہ التجا کرنا کہ تو نے جو دودھ ان بچوں کو پلایا ہے یہ نور سے منور خون بن کر مسجد اقصی کا فرش دھو ڈالے، اور اللہ کرے گا ایسا ہی ہوگا۔ عہد کرو میرے بیٹے، میں زندہ نہ رہا تو بیت المقدس کو تم آزاد کراؤ گے۔ اس نے دونوں بیٹوں کو 1099 عیسوی کی اونچ کاں داستان سنائی، اور جب اس نے اپنے بیٹوں کو جانے کی اجازت دی تو انہوں نے سلطان ایوبی کو اس طرح سلام نہ کیا جس طرح بیٹے اپنے باپ کو کیا کرتے ہیں۔ وہ اٹھے اور الفضل جو بڑا تھا بولا، سلطان عالی مقام، صرف شہید ہونا کوئی کارنامہ نہیں، ہم شہادت سے پہلے بیت المقدس کی گلیوں میں دشمنوں کا اتنا خون بہائیں گے کہ آپ کے گھوڑے کے پاؤں پھسلیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آپ مسجد اقصی سے صلیب اپنے ہاتھوں اتار کر صلیبیوں کے غلیظ خون میں پھینک رہے ہیں، مگر یہ خون نہتے شہریوں کا نہیں ہوگا الفضل، سلطان ایوبی نے کہا۔ یہ خون ذرا پوش صلیبیوں کا ہوگا، الفضل نے کہا۔ یہ خون اس لوہے سے ٹپکے گا جس سے صلیبیوں نے اپنے جسم ڈھانپ رکھے ہیں۔ ایمان کی تلوار باطل کے فولاد کو کاٹنے کی طاقت رکھتی ہے، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، سلطان ایوبی نے کہا۔ بیٹوں نے فوجی انداز سے باپ کو سلام کیا اور باہر نکل گئے۔ اب سلطان ایوبی بیت المقدس سے 40 میل دور بحیرہ روم کے کنارے اسقلان میں اس چیتے کی طرح بیٹھا تھا جو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو۔ جذباتی طور پر وہ فوراً بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنے کو تیار تھا، لیکن وہ جنگ کے حقائق کو دیکھ رہا تھا۔ یہ 40 میل کا فاصلہ تو جیسے آتش فشاں چٹانوں سے بھرا پڑا تھا۔ بیت المقدس کا دفاع ہی ایسا تھا، صرف شہر کے ارد گرد ہی دیوار نہیں تھی، بلکہ اس شہر کے ارد گرد دور دور تک کے علاقے میں چھوٹی چھوٹی کلا بندیاں اور صلیبی فوج کی چوکیاں یعنی آؤٹ پوسٹیں تھیں۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا، گھوڑ سوار پارٹیاں ان راستوں پر گھومتی پھرتی رہتی تھی جن سے بیت المقدس تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اب یہ دفاعی انتظامات پہلے سے زیادہ سخت کر دیے گئے تھے۔ بیت المقدس کے اندر جو فوج تھی اس کے جرنیلوں کو سلطان ایوبی کی ہر ایک نقل و حرکت کا علم تھا، مگر ان میں اب اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ سلطان ایوبی کو اسقلان میں روک لیتے یا اس پر جوابی حملہ کرتے۔ حتین تک سلطان ایوبی نے ان کی عسکری قوت کا بہت زیادہ خون نکال دیا تھا۔ بیت المقدس کا حکمران گائی آف لوزینان تھا جو حتین میں جنگی قیدی ہو گیا اور اب دمشق کے قید خانے میں تھا۔ وہ جو فوج اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کا کچھ حصہ مارا گیا، کچھ جنگی قیدی ہوا اور باقی فوج ایسی بھاگی کہ اب اس کے افسر، سپاہی اور زیرہ پوش نائٹ زخمی یا خوف زدگی کی حالت میں بیت المقدس میں آ رہے تھے۔ نائٹوں کے مرال میں کچھ جان تھی کیونکہ انہیں اپنے رتبے اور اعزاز کا پاس تھا۔ دیگر فوج نے شہر میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ جرنیلوں نے نائٹوں کو از سرنو منظم کر لیا۔ اس طرح بیت المقدس کے اندر کی تعداد 60,000 ہو گئی تھی، کیونکہ یہ تمام آبادی کو معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ایوبی شہر پر شہر فتح کرتا آ رہا ہے، اس لیے شہری بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر کے دفاع کو اور زیادہ مستحکم کر لیا گیا۔ شہر کے 1-2 دروازوں کو دن کے دوران کھلا رکھنا پڑتا تھا کیونکہ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے صلیبی اکیلے اکیلے اور 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں آتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوس پہلے ہی شہر میں موجود تھے۔ اب بھاگے ہوئے صلیبیوں کے بھیس میں چند اور جاسوس اندر چلے گئے اور شہر کے دفاعی انتظامات اور دیوار کو اچھی طرح دیکھ کر نکل بھی آئے۔ مسلمانوں پر پابندیاں پہلے سے زیادہ سخت کر دی گئی تھیں۔ بیت المقدس سے 10-12 میل اسقلان کی طرف صلیبیوں کی ایک چوکی تھی جس میں 100 کے قریب صلیبی فوجی رہتے تھے۔ انہوں نے خیمے نصب کر رکھے تھے۔ ستمبر 1187 عیسوی کی ایک رات ان کی چوکی کے قریب ایک دھماکہ ہوا، پھر 2-3 اور ایسے ہی دھماکے ہوئے۔ ان کے فوراً بعد شعلے اٹھے اور 3-4 خیمے جلنے لگے۔ سپاہی جاگ کر ادھر ادھر بھاگے۔ جو ہی فوجیوں میں ہلچل مچی ان پر ہر طرف سے تیر آنے لگے۔ جلتے خیموں کی روشنی میں وہ نظر آ رہے تھے۔ یہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کے ایک چھاپا مار جیش نے چھوٹی منجنیق سے پھینکی تھی۔ یہ چوکی میں گر کر ٹوٹیں تو جہاں یہ گری تھیں وہاں جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر چلائے گئے۔ آتش گیر سیال جل اٹھا۔ صلیبی ادھر ادھر بھاگے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں اور زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ چھاپا ماروں نے للکارنا شروع کر دیا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ شعلوں کی دہشت اور تباہ کاری تو اپنی جگہ تھی۔ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں کی للکار نے صلیبیوں کا رہا سہا دم خام بھی ختم کر دیا۔ وہ ہتھیار ڈال کر چھاپا ماروں کی حراست میں آ گئے۔ ان کی تعداد 25-30 رہ گئی تھی۔ ان سے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ لے کر پیچھے بھیج دیا گیا۔ صبح طلوع ہوئی
اس جلی ہوئی چوکی میں سلطان ایوبی کے ہراول دستے کا ایک جیش پہنچ چکا تھا۔ اس سے فوج کی پیش قدمی خاصے دور علاقے تک محفوظ ہو گئی۔ چھاپا ماروں کی حالت جنگل کے درندوں کی سی ہو گئی تھی۔ دو دو جانباز جھاڑیوں، ٹیکریوں اور چٹانوں میں چھپ چھپ کر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں گشتی سواروں یا پیادہ سپاہیوں کی آواز آتی وہ چھپ جاتے، اور جب صلیبی قریب آتے یہ ان پر ٹوٹ پڑتے۔ 2 آدمی اگر 6 آدمیوں پر ٹوٹ پڑیں تو 2 کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ اس سے چھاپا مار شہید بھی ہوتے تھے اور زخمی بھی۔ یہ ان کی انفرادی جنگ تھی، انہیں کوئی کمانڈر نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں ادھر ادھر چھپے رہتے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن جسمانی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں جو روحانی اور ذہنی ٹریننگ دی گئی تھی اس نے انہیں آگ بگولا کر رکھا تھا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان ایوبی نے جو بڑے شہر فتح کیے تھے وہاں کے مسلمانوں کی حالت فوج کو دکھائی گئی تھی۔ انہیں مسجدوں کی بربادی اور بے حرمتی دکھائی گئی تھی، اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جنگ کسی بادشاہ کی بادشاہی کے تحفظ کے لیے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ یہ اسلام کے تحفظ اور اس عظیم مذہب کے دشمن کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ اس ٹریننگ سے یہ جنگ ان کے ایمان کا جزو بن گئی تھی۔ اسکلان میں سلطان ایوبی رات کو سوتا بھی کم ہی تھا۔ چھاپا مارو کی طرف قاصد آتے رہتے تھے، اور بیت المقدس سے کوئی جاسوس بھی آ جاتا تھا۔ یہ رات کو بھی آتے تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا تھا کہ کہیں سے کوئی پیغام کسی بھی وقت آئے تو اسے اسی وقت دیا جائے، خواہ وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ چھاپا مارو کی رپورٹیں یہی ہوتی تھی کہ فلاں مقام پر صلیبیوں کی ایک چوکی پر حملہ کیا گیا، اتنے صلیبی مارے گئے اور اتنے چھاپا مار شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور فلاں راستہ صاف کر لیا گیا ہے۔ اس کے مطابق سلطان ایوبی نقشے پر پیش قدمی کے راستے کی لکیر میں رد و بدل کرتا رہتا تھا۔ سلطان ایوبی نے سالاروں اور نائب سالاروں کی آخری کانفرنس منعقد کی۔ اس میں بحریہ کے کپتان الفارس بیدرون کو بھی بلایا گیا۔ الفارس کے پاس جب قاصد پہنچا اس وقت اس کا جہاز اسکلان کے 20 میل دور کھلے سمندر میں تھا۔ کشتی اس تک پہنچتے آدھا دن لگ گیا، اور الفارس اسی کشتی میں رات کو اسکلان پہنچا۔ قاصد نے اسے بتایا تھا کہ سلطان نے تمام سالاروں کو بلایا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بیت المقدس پر حملے کے متعلق اجلاس ہوگا۔ جہاز سے قاصد کے ساتھ روانہ ہوتے وقت اس نے دونوں لڑکیوں کو بتایا کہ وہ اسکلان جا رہا ہے۔ سلطان نے بلایا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ کیوں بلایا ہے؟ دوسری نے پوچھا۔ میرے سرکاری فرائض کے متعلق تم پوچھنا کیوں ضروری سمجھتی ہو؟ الفارس نے انہیں کہا، تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میری ذات کے سوا کچھ اور نہ پوچھا کرو۔ دونوں ہنس پڑیں۔ ایک بولی، اگر ہم اس قابل ہوتی تو آپ کی غیر حاضری میں آپ کے جہاز کو سنبھالے رکھتی، اور دشمن کے جہاز آ جاتے تو ان سے لڑائی کرتی۔ تم جس قابل ہو میں تم سے وہی کام لوں گا۔ الفارس نے کہا، میری غیر حاضری میں زیادہ وقت نیچے ہی گزارنا، اوپر جا کر ملاحوں اور عسکریوں کے کام میں دخل نہ دینا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ رات شاید نہ آ سکوں، الفارس نے جواب دیا، کل شام تک آ سکوں گا۔ الفارس لڑکیوں میں پوری طرح گھل مل گیا تھا۔ وہ اس سے سلطان ایوبی کے آئندہ اقدامات کے متعلق اکثر پوچھتی تھی۔ یہ بھی پوچھا کرتی کہ بحیرہ روم میں مصر اور شام کا بحری بیڑا بندرگاہوں میں ہے یا سمندر میں، اور کل کتنے جہاز ہیں، اور ان میں فوج کتنی ہے۔ الفارس نے انہیں ٹالنے کے بجائے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے ایسے سوال نہ پوچھا کرے۔ اس کے باوجود اپنے حسن اور ناز و ادا کا طلسم طاری کر کے اس سے کوئی ایسی بات پوچھ ہی بیٹھتی جو فوجی راز ہوتا تھا۔ الفارس جذباتی مدہوشی سے فوراً بیدار ہو جاتا اور انہیں پیار سے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ نشے کی حالت میں انسان دل میں چھپائی ہوئی بات اگل دیا کرتا ہے، نشہ خواہ شراب کا ہو یا کسی دوائی کا۔ مگر الفارس شراب نہیں پیتا تھا، نہ جہاز میں کسی کو شراب یا کوئی اور نشہ آور چیز رکھنے کی اجازت تھی۔ الفارس بدکار بھی نہیں تھا، مگر وہ اپنے آپ پر ان لڑکیوں کا نشہ طاری کر لیا کرتا تھا جس سے اس کی تھکن دور ہو جاتی اور وہ تازہ دم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ لڑکیاں تربیت یافتہ تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ الفارس میں نہ شراب کی عادت ہے، نہ اس کے جذبات سفلی اور حیوانی ہیں۔ انہوں نے اس پر پیار اور محبت کا نشہ طاری کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر الفارس اپنے فرائض اور ذمہ داری کا اتنا پکا تھا کہ جذبات پر مدہوشی طاری ہوتی تو بھی اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات الفارس گہری نیند سویا ہوا تھا۔ لڑکیاں اپنے کیبن میں تھیں، دونوں اوپر چلی گئیں اور عرشے کے جنگلے کے سہارے سمندروں پر چاندنی کے بکھرے اور چمکتے ہوئے موتیوں سے لطف اٹھانے لگی۔ روزی، ایک لڑکی نے دوسری سے کہا، مجھے اپنے سامنے گہرا اندھیرا نظر آتا ہے۔ الفارس، لگتا موم ہے، لیکن کوئی ایسی ویسی بات پوچھو تو پتھر بن جاتا ہے۔
میرا خیال ہے ہم یہاں اپنا کام نہیں کر سکیں گی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اینڈریو آئے تو اسے کہیں کہ ممکن ہو تو ہمیں یہاں سے لے جائے؟ اینڈریو وہ آدمی تھا جو چھوٹی سی کشتی جہازوں کے قریب لے جا کر کھانے پینے اور ضروریات کی اشیاء جہاز کے ملاحوں اور سپاہیوں کے ہاتھ بیچتا تھا۔ آپ نے پچھلی قسط میں پڑھا ہے کہ یہ آدمی ان لڑکیوں کو اتفاق سے ملا تھا۔ وہ غریب ماہی گیروں کے بحروپ میں اپنی کشتی پر الفارس کے جہاز کے قریب چیزیں بیچنے آیا تھا۔ اس نے لڑکیوں نے اسے پہچان لیا تھا اور انہوں نے رسیوں کی سیڑھی نیچے کروا کر اسے چیزیں خریدنے کے بہانے اوپر بلا لیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو بتایا تھا کہ وہ الفارس کے ان 6 جہازوں کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا ہے اور وہ موقع ملتے ہی ان جہازوں کو تباہ کرا دے گا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ کس طرح الفارس سے ملی تھیں اور انہوں نے خانہ بدوش بن کر اس جہاز میں پناہ لی ہے۔ لڑکیوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ پناہ کے بہانے جاسوسی اور تباہ کاری کریں گی۔ اس آدمی کا نام اینڈریو تھا اور وہ تحریب کار جاسوس تھا۔ پہلی ملاقات کے بعد وہ 2 بار اپنے بحروپ میں آیا اور لڑکیوں سے ملا تھا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ الفارس ان کے جال میں نہیں آ رہا اور وہ کوئی راز نہیں دیتا۔ اینڈریو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جہاز کب تک اس ڈیوٹی پر رہیں گے اور یہ ٹائر کی طرف جائیں گے یا نہیں۔ اس نے لڑکیوں سے کہا تھا، معلوم ہوتا ہے تم اپنا فن بھول گئی ہو۔ اس جہاز میں اکیلا الفارس نہیں، اس کا نائب بھی ہے اور اس کے نیچے ایک افسر اور بھی ہے۔ ان میں سے کسی کو گانٹ لو، ان میں رقابت پیدا کر دو، الفارس کے نائب کو اس کا دشمن بنا دو، اپنا جادو چلاؤ۔ تم کیا نہیں جانتی، سب جانتی ہو۔ اس رات ایک لڑکی دوسری سے مایوس ہو کر کہہ رہی تھی کہ روزی اینڈریو آئے تو اسے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال لے جائے۔ سنو فلوری، روزی نے اسے جواب دیا، اینڈریو ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکے گا، یہ جنگی جہاز ہے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ رات کو عرشے پر، بلکہ وہ اوپر دیکھو، مستول پر مچان بنائے ایک بحری سپاہی کھڑا ہے۔ فرار کی کوشش میں ہمارے ساتھ اینڈریو کے پکڑے جانے کا بھی امکان ہے۔ ہمیں اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا حربہ استعمال کریں؟ فلوری نے پوچھا۔ کرنا پڑے گا، روزی نے کہا۔ الفارس کا نائب کپتان تو پہلے ہی ہمیں بھوکی نظروں سے دیکھتا اور مسکراتا رہتا ہے۔ یہ لوگ بڑے لمبے عرصے سے سمندر میں ہیں، ان کے سروں پر موت منڈلاتی رہتی ہے۔ خدا نے مرد میں عورت کی جو کمزوری پیدا کی ہے وہ اسی کیفیت میں ابھرتی ہے۔ اشارے کی دیر ہے۔ یہ بتا دو کہ یہ کام میں کروں یا تم کرو گی؟ تمہیں مجھ سے زیادہ تجربہ حاصل ہے، میں ہی کر لیتی ہوں، فلوری نے کہا۔ لیکن اس کام کے اصول یاد رکھنا، روزی نے کہا۔ راز لے لینا، لیکن اس کی قیمت صرف دکھا دینا، ادا نہ کرنا۔ اس شخص میں اتنی تشنگی بلکہ دیوانگی پیدا کرنا کہ یہ شخص تمہیں یا الفارس کو قتل کرنے کی باتیں کرنے لگے۔